بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے آخری سیشن میں یہ گزارش پیش کی تھی کہ جو ہمارے ہاں مختلف تفاسیر کے مختلف زمانے گزرتے رہے، اس میں کئی ایک چیزوں کو، کئی مکاتب فکر کو ہم نے اوور ویو بریفلی دیکھا اور ایک اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ جو تاریخی طور پر مختلف چیزیں سامنے آئیں، مختلف نکات اس حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر، ان میں جو اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے بریفلی دیکھی ہیں۔ یہاں سے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں عہد جدید کی طرف جاننا چاہیے۔ عہد جدید کی طرف جانے سے پہلے دو بنیادی چیزوں کی طرف جو بہت شروع میں ہم نے عرض کی تھی، پہلے یا دوسرے سیشن میں، وہ ان کو ذرا تازہ کر لیتے ہیں۔ ہماری گزارش تھی، میرا یہ دعوت تھا اس وقت کہ قرآن کریم کو ایک تو مسلمانوں کی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔ جدید دور جب شروع ہوتا ہے، یا جس کو کم از کم ہم، میرا نقطہ نظر کے مطابق، عہد جدید میں، تفاسیر کے عہد جدید میں داخل ہونا کہیں گے، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب اہل علم نے قرآن مجید کو سینٹرلائز کیا مسلمانوں کی تاریخ میں، روایت میں، تفہیم مذہب میں، اور دوسری یہ کہ خود قرآن کو اٹسیلف ایز اے بک دیکھنے کی اور ایک ہولسٹک ویو پوائنٹ کے اندر رکھ کر دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوششیں اور کاوشیں ہوئیں۔ اس کو زیادہ تر مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ عہد جدید میں دیکھنے کا یہ ہے کہ رینیساں کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس میں کیا ہوا، اور کالونیلزم نے کیا کچھ اثرات ڈالے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کی جب مرکزیت سیاسی طور پہ ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا کچھ چیزیں ہوئیں۔ ایک نقطہ نظر یہ۔ دوسرا طریقہ اس کو، قرآن مجید کے اس جدید دور کو دیکھنے کا یہ ہے کہ جب جدید علوم آئے، یعنی پولیٹی سے ہٹ کر، سیاسیات سے ہٹ کر بھی جو دیگر علوم ہیں، سائنٹیفک میتھڈولوجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، فلسفی کی جو نیو ڈائمینشنز ہمارے سامنے آئی، ان کو نیو انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس نے جس طریقے سے، ہمارے ورلڈ ویو کے چینج ہونے نے جس طرح سے ہمارے اوپر دیگر چیزوں پر اثرات ڈالے، تو اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے طریقہ مختلف جو طریقے تھے وہ بھی تبدیل ہوئے۔ یہ دوسرا ایک سیگمنٹ ہے، یعنی اس طرح آپ اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو امپیکٹس آئے ان میں یہ ایک لائن ہے، اسٹریم ہے، دوسری اسٹریم یہ ہے۔ اگر آپ روایتی طور پر دیکھیں، یہ تو ہم خارجی نقطہ نظر کے مطابق دیکھتے ہیں، یعنی اس طرح ان دونوں کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ روایتی طور پہ دیکھیں، روایت کے اندر جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں، تو وہ اس کی تقسیم عہد جدید کی کریں گے شاہ ولی اللہ سے، ما قبل شاہ ولی اللہ اور ما بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ شاہ ولی اللہ کی شخصیت نہایت ہی اہم ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو اس وجہ سے کہ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، اور سب کانٹیننٹ میں قرآن مجید کو کبھی بھی مرکزیت حاصل نہیں رہی۔ عرب ممالک میں اور دیگر جو ہماری مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، اس میں قرآن مجید کی تفسیر بھی ہوتی رہی، ساری چیزیں رہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھے، مختلف مکاتب فکر بھی تھے، آیات کے لحاظ سے یا صورتوں کے لحاظ سے اس کی تفسیریں ہوتی رہیں، کتابوں کی صورت میں بھی۔ لیکن بر صغیر میں اس طرح کی کاوشیں آپ کو نہ ہونے کے مطابق مترادف ہیں، ایسا نہیں کہ شاہ سب سے پہلے سے نہیں ہوئی، لیکن اس کو باقاعدہ ایک علم کے طور پہ پیش کرنا، اس کے اصول مرتب کرنا، اور ان اصولوں کے مطابق ایک نئی کیٹیگری آف نالج کریٹ کرنا، یا پہلے سے ایگزسٹنگ جو تھی اس کو کس طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو شاہ ولی اللہ سے پہلے نہیں ملتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اس حوالے سے، الفوز الکبیر، اور الفوز الکبیر اس کے ما بعد شاہ ولی اللہ جتنی بھی قرآن کی تفاسیر ہیں، سلسلہ ہے ایفرٹس ہیں اس باب میں، وہ الفوز الکبیر سے ضرور متاثر ہیں، ون وے ہوتی ہے۔ شاہ صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اوورآل پوری مسلمان تاریخ میں قرآن مجید کو
بطور ایک کتاب دیکھنا، اور پھر اس پوری کتاب کے تمام مشمولات کو، جو کچھ بھی اس کا کانٹینٹ ہے، اس کانٹینٹ کو کسی کانٹیکس کے اندر اور کسی خاص کانسیپٹ کے اندر رکھ کر سمجھنے، اور اس سے کچھ معنی، مفاہیم اور سلسلے اخذ کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ نہایت مشہور ہے، جو بھی اس علم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن شاہ ولی اللہ اور علوم خمسہ یا مضامین خمسہ، یا شاہ ولی اللہ اور 5 مضامین، یا قرآن مجید کے مضامین، اس عنوان سے آپ کو بے تحاشا چیزیں ملیں گی، انٹرنیٹ پر بھی ملے گی، کتابوں میں بھی ملیں گی۔ تو اب 5 مضامین شاہ صاحب نے لائے، اور ان 5 مضامین سے پورے قرآن مجید کو ڈیفائن کیا کہ قرآن مجید کو اب الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے، اس کے اندر یہی 5 چیزیں، جتنا کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس سے جڑتا ہے۔ ایک زبردست سی کیٹیگری انہوں نے بنائی، اور اس کیٹیگری کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، تفہیم، سارے سلسلوں کو مرتب کرنے کی کاوش کی، جو بہت مشہور ہوئی۔ آج کے دور میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں بر صغیر میں خاص طور پر، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شاہ صاحب کو اپنا امام نہ مانتا ہو یا اپنا بڑا نہ مانتا ہو۔ وہ یعنی اکابرین میں سے ہیں، سب کے لیے، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ وہ بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ وہ جدید ہیں یا قدیم ہیں یا جو بھی ہیں، سارے کے سارے مل کر وہ شاہ صاحب کو ضرور بضرور اپنا بڑا مانتے ہیں اور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا یہ جو قرآنی علوم کا پس منظر ہے، سلسلہ ہے، اس نے وہ بنیاد رکھی ہے جس سے بہت ساری چیزیں نئی تفہیم حاصل کرنے میں مددگار ہیں۔ 5 مضامین کون سے ہیں؟ 5 مضامین قرآن مجید کے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ذکر کیے، وہ ہیں التذکیر بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، علم المخاصمہ، اور التذکیر بالممات وما بعد الممات، یا بالقیامہ کہہ لیں۔ یہ علوم ہیں جو شاہ صاحب نے مرتب کیے اور شاہ صاحب نے ذکر کیے، شاہ صاحب نے جن کے بارے میں بتایا کہ یہ والے قرآن مجید کی ساری آیات جتنی بھی ہیں وہ ساری انہی کے مل کر بنی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہ کسی ایک بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھی تاریخی ایام، دن، اور اللہ کے ایام مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تاریخ گزری ہے اس تاریخ کا ذکر کر کے قرآن مجید نے واعظ و نصیحت کیا ہے، انذار کیا ہے، بشارتیں دی ہیں، لوگوں کو بتایا ہے۔ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اعلیٰ نعمت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جتنی بھی ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، ان کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ علم المخاصمہ کیا ہے؟ اس کو بہت سارے لوگ تقابل ادیان کہہ کر پڑھتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ جو غیر مسلم مذاہب موجود ہیں ان کے ساتھ کانٹسٹیشن، ان کے ساتھ مکالمہ، ان کے ساتھ گفتگو، ان کے عقائد کی غلطی، ان کی پریکٹسز کی غلطی کو واضح کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں جو فیصلہ ہے اس کو بیان کرنا، جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ بھی دوسرے غیر مسلم جتنی بھی کمیونٹیز تھیں یا ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، کیا دلائل ہیں، مختلف دلیلیں، چیزیں، آرگیومنٹ جتنے بھی ذکر ہوئے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور تذکیر بالممات، یعنی قیامت، حشر کا دن، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے، اس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی شاہ صاحب نے پیش کیا اور شاہ صاحب نے آگے بڑھایا، یہ مکمل ایک اس کے ساتھ میرے خیال میں اسکرین ہو گئی۔ آپ سلائیڈز کر رہے ہو کہ فی الحال تو ہمارے سامنے تو قرآن مجید کی تفاسیر اور عہد جدید آ رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے، ہم جی ہاں، یہ میرے خیال میں کچھ ایشو چل رہا ہے، میں جب اس کو کر بھی رہا تھا تو اس میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ کر رہا ہے۔
تو ہم یہ 4 چیزیں یہ ہو گئی. 5ویں چیز احکام اللہ، جس میں شریعت بیان، اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، لوگوں کو بتایا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. یہ ٹوٹل 5 مضامین ہیں جو نہایت اہم ہیں اس جدید دور میں شامل ہونے کے لیے. اچھا، یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں، یہ بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، کئی ایک لوگوں نے ان مضامین کا، یعنی قرآن کے کچھ مضامین ہوتے ہیں اور قرآن مجید کو بطور کتاب لے کر اس کے مضامین کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، بیان کرنا، اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا. کچھ دیگر چیزیں بھی اس میں شامل کی ہیں یا اس میں سے کچھ کم کی ہیں وغیرہ وغیرہ، مختلف ایڈیشنز اس کے اندر آئے ہیں. لیکن از خود یہ طریقہ کہ قرآن مجید کو پوری کتاب کے طور پہ دیکھنا، وہ جو کلام اور کتاب کا ہم نے شروع میں ایک فرق دیکھا تھا کہ کلام کے بجائے اس کو کتاب کی صورت میں دیکھنا اور پھر اس کے مضامین. مثلا آپ کو وحید الزمان، علامہ وحید الزمان صاحب کی کتاب ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے قرآن کے مختلف مضامین، موضوعات جو کچھ ذکر ہوئے ہیں ان کی پوری ایک لسٹ فراہم کی ہے. یہ ابھی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب آئی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے نا لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو بلکہ حروف تہجی کے اعتبار سے لکھا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے تو الف سے کون کون سے موضوعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، تو الف کے ذیل میں انہوں نے، با سے جو آتے ہیں تو با کے ذیل میں، اس طرح ساری انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن یہ طریقہ شاہ صاحب کا قرآن مجید کو اس طرح دیکھا ہے. ایک اور بہت ہی اہم جو روایتی طور پہ مسلسل چلتی آ رہی ایک بحث ہے قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ نسخ اور منسوخ یا ناسخ و منسوخ. نسخ کا جو مسئلہ ہے، ناسخ و منسوخ، قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے آئی ہوئی ہے دوسری آیات کو منسوخ کیا اور ان کی جگہ پہ یہ جدید حکم آیا ہے، دوسری آیت ہے یا دوسرا بیان آیا. یہ بھی ایک قرآن مجید کا اہم موضوع ہے جو شروع دن سے چلا رہا ہے. جب ہم شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو بہت کلیئرلی یہ لکھا جاتا ہے، تفسیر اور شاہ صاحب شاہ ولی اللہ کی بات جب آتی ہے کہ جو ان سے پہلے علامہ سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ایک بڑی کتاب ہے، اور ان سے یعنی اگر آپ وہ سٹیپ وائز دیکھیں تو شاہ صاحب الفوظ الکبیر سے پہلے یہ کتاب مائل سٹون کے طور پر موجود ہے، جس سے روایتی علماء اخذ کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو اس کتاب میں جو پوری تشریح ہے نسخ کا جو مسئلہ ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 20 آیات ہیں جو یہ نسخ کے ذیل میں آتی ہیں. 20 آیات بہت بڑی چیز، بہت بڑا پورشن. شاہ صاحب نے ان میں سے 15 آیات کا محاکمہ کیا ہے، ڈیٹیل اس کی بات، لمبی کمنٹری کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ جو 15 آیات ہیں یہ نسخ کے ذیل میں نہیں آتی. ان کے جو احکامات ہیں، ان کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ منسوخ ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات انہوں نے اس کو اڑا دیا ہے. اور آخر میں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف 5 ہیں، یعنی وہ جو پورشن ہے پورا 20 آیات کا، ان میں سے 15 انہوں نے ایڈجسٹ کر لی، ریکانسیلیشن کر دیا ہے، یا پورے انہوں نے جو بھی ایک فریم ورک بنایا اس فریم ورک کے اندر ان 15 کو انہوں نے ذکر کر دیا اور 5 کو. اب یہ والا آگے کیسے بڑھا ہے سلسلہ؟ یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے نسخ کا والا معاملہ، یہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بارے میں نے خود ابھی تک نہیں پڑھا، لیکن عمار خان ناصر صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا، مولانا ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب نے، کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر بھی فگر بھی یاد نہیں، لیکن میرے خیال میں مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ شاہ صاحب نے، انور شاہ کشمیری صاحب نے شاہ صاحب کی 5 آیات میں سے بھی 2 کو مزید جو ہے نا نسخ والے اس ذیل سے ہٹا کر انہوں نے مطلب وہ اس کو کلیئر کیا کہ یہ نہیں ہے منسوخ حکم، منسوخات میں یہ نہیں آتی ہیں، اور 3 باقی ہیں، یا 3 کو حل کر کے 2 باقی رہ گئی. یہ مطلب یہ پورا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو ایوولوشن اس کے اندر آ رہا ہے، ارتقاء آ رہا ہے، اس پر بھی کام اور اس کو بھی آگے بڑھایا گیا. اب یہ دونوں چیزیں یہ میجر سیگمنٹ ہیں شاہ صاحب کے کام کے قرآن مجید کے حوالے سے، بلکہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو مرکزیت والا معاملہ، انہوں نے قرآن مجید کو مرکزیت دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ہے وہ مرکز جس سے یہ سارے سوتے پھوٹتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگیوں کو، قوموں کو، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کلام کے بجائے اس کو بطور کتاب دیکھنا اور اس کے موضوعات کا تعین کرنا اور ان موضوعات کی کیٹیگری امبریلا کے نیچے ساری چیزوں کو سمجھنا. تیسرا یہ کہ ان موضوعات اور اس پورے سلسلے، یہ جو 2 کا فریم ورک بنا ہے، اس کے اندر پھر انہوں نے بہت سارے احکامات کو، بہت ساری ایسے آپ کہہ سکتے ہیں جس کو متفقہ یا اجماعی امور قرآن کے بارے میں پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اندر انہوں نے ایڈیشن کی.
یعنی یہ اس پورے فریم ورک کے اثرات. ان دونوں کا چیزوں کا جب یہ اسٹریمز آگے بڑھتی ہیں تو اس میں جب ایوولوشن ہوتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اب قرآن مجید کو بطور کتاب دیکھ کر مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی تشریح، تعبیر، تفہیم کرنے کی کوشش کی، تفاسیر پیش کی. یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اس جدید دور میں، عہد جدید جب آتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تفاسیر کی بہت زیادہ کتب دیکھنے کو ملتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو ملتی ہیں تفاسیر، ایسا نہیں کہ نہیں ہے یا کم ہے، اور قرآن علوم کے اوپر بھی کتب موجود ہیں. لیکن اگر آپ اس دونوں کا مطالعہ کریں، دونوں کا تقابل کریں، کمپیریزن کریں کہ بھی تعداد فگر کیا ہے، تو آپ کو لگے گا، بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر بہت زیادہ ہے، وہاں پر بہت کم ہے. پہلے یوں ہوتا ہے، اس سے پہلے کے زمانے میں، کہ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے اپنے نامور اسکالرز آتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں لیتے. بہت سارے دیگر جو علوم ہیں، فقہ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، فلسفے کے اوپر، حکمت کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، حدیث، اصول فقہ، بے شمار ادب کے اوپر کام ہو رہا ہے. سارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں، جتنی بھی شاخیں ہیں ہمارے پاس روایتی علوم کے اوپر بے تحاشا کام ہو رہا ہے. کتب کے اوپر کتب لکھی جا رہی ہیں، کنٹسٹیشن ہو رہی ہے، قرآن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی بات کی جا رہی ہے. لیکن تفسیر لکھنے والے مفسرین جو ہے نا، وہ کم ہیں، خال آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں تو آپ ان کی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی. امام غزالی کتنا مشہور، کتنا بڑا نام، لیکن ان کی کوئی باقاعدہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے، جیسے ابھی آپ مولانا مودودی کی تفسیر، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کوئی جو ہے تفسیری کام. تو اس طرح ان کا جو ایکسکلوزیو کام ہوتا ہے وہ اس پر نہیں، باقی چیزوں پر ہے. ان کے باقی کام ہے، قرآن مجید کو کیا جا رہا ہے، انگیج کیا جا رہا ہے، ذکر ہے، لیکن اس طرح نہیں. لیکن اب آپ جب باہر بات میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر آپ 10 سالوں کا بھی حصہ بنائیں تو آپ کو ہر 10 سالے کے اندر درجنوں تفاسیر ملتی ہیں. اور پہلے آپ کو ایک صدی میں، پورے 100 سال میں بھی 10 تفاسیر کبھی کبھار 10 ملتی ہیں، کبھی 15 ملتی ہیں، زیادہ سے زیادہ، یعنی اتنی ہی ملتی ہیں. وہ فگر کتنا چینج ہوگا، اس لیے کہ اب کتاب کو ہولسٹک ویو کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. جب اس کا آپ ہولسٹک ویو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق، کنٹیکسچوائلائزیشن اس کی کرتے ہیں، کنسپچوائلائزیشن کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں. یہ جو سائنٹیفک تفاسیر کی جا رہی ہوتی ہیں، پولیٹیکل تفاسیر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، باقاعدہ فقہی تفاسیر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ کلامی تفاسیر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، فلسفیانہ تفاسیر باقاعدہ آ جاتی ہیں، نظم قرآن کے مطابق باقاعدہ تفسیری کام اور تفسیری سلسلہ سامنے آ رہا ہے. تو مقاصد شریعہ کے مطابق آپ کو جو پوری تفاسیر کا سلسلہ نظر آ رہا ہے. یہ اس سے پہلے نہیں. یوں محسوس ہوتا ہے بعد کے دور میں کہ ایک بڑے اسکالر، بڑے نامور مفکر کا کردار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کر کے اپنا فریم ورک جتنا بھی وہ بناتا ہے اپنے دور کے حساب سے یا جس کے حساب سے وہ چلتا ہے، اس کو قرآن مجید کے اوپر فٹ کر کے یا قرآن مجید کی تفسیر اس کی روشنی میں کرے گا تو یوں مانا جائے گا یا تسلیم کیے جانے کے لائق ہوگا کہ ہاں واقعی یہ کوئی مذہب سے، اسلام سے کمپیٹیبل فکر ہے. ادروائز اس کو جو نا ایک کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، مذہبی جذبات ہیں، دینی جذبات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. غلام احمد پرویز صاحب ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا تفسیر کر کے دکھا رہے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تفسیر کر رہے ہیں. اپنے جو ہے احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کی تفسیر سامنے آ رہی ہے. اپنے تھانوی صاحب ہیں، ان کی تفسیر آپ کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ مولانا اصلاحی ہیں، جاوید احمد خامدی صاحب ہیں، وہ بھی تفسیری کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر سار صاحب ہیں، تو وہ بھی قرآن کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر والے. علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ تو جو ہے بہت معروف، خاص طور پر ہمارے حلقے میں جو ہے وہ ان کے نام لے رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے کے پی میں قاری طیب صاحب ہیں، وہ ایک خاص نقطۂ نظر کے حامل عالم ہیں، اسکالر ہیں، تو ان کی بھی آپ کو تفسیر نظر آ رہی ہے. مولانا احمد لاہوری صاحب ہیں، تو ان کی تفسیری افادات ہیں، باقاعدہ تفسیر کے دورے ہو رہے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کو ایک خاص ان کا جو نقطہ نظر اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں. اب سو آن سو فار آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ابھی آپ جا کر تفاسیر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا شفیع صاحب ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی گھرانے، ایک ہی نسل کا فرق ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور ان کی اگلی نسل میں ان کے بیٹے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، لیکن انہوں نے پہلے صرف ترجمہ
کیا ہے اس کو جو ہے نا سہل کرنے کے لیے، لیکن اب ان کی بھی تفصیلی افادات پوری، یعنی ایک تفسیر ان کی بھی سامنے آنے والی ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، کچھ جلدیں آگے ہیں مزید آنے والی ہیں۔ بریلوی مکتب فکر میں کئی ایک جگہ ہیں، یعنی آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جتنے کوئی مراکز دین ہیں وہاں پر جو ہے نا کوئی بڑا عالم ہے تو اس میں لازماً تفصیلی کام کیا ہوا ہے۔ پشاور میں چلے جائیں، پاکستان میں، انڈیا میں، ایون بنگلہ دیش میں، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ آپ اس کا داخلی میکنزم سمجھ لیں کہ یہ روایت کے اندر داخل، چونکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، قرآن مجید کو ہولسٹک ویو دیا ہے اس سے یہ والے ہوتے اس طرح پروف ہے۔ جو دو چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی، ایک پولیٹیکل سیناریو چینج ہونے کی وجہ سے اور دوسرا ہمارا ورلڈ ویو چینج ہونے کی وجہ سے، یہ جو دو اسٹریم ہے، یا دوسرے لفظوں میں بہت زیادہ کلیئر لفظوں میں کہوں تو ذرا غیر محتاط ہے یہ لفظ استعمال کرنا، لیکن بہرحال مغربی علمی فکری سیاسی یلغار کے جواب میں ہمیں جو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی قرآن مجید کو اثر نو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی یہ داخلی میکنزم کہ اب یہ خارجی میکنزم، یہ خارجی میکنزم میں سب سے اہم کردار مستشرقین کا ہے۔ اورینٹلزم نے جو ایسٹرن علوم کو پڑھا، مذاہب کی اسٹڈی کی، دیکھا، تو اس میں انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ وہ پھر انہوں نے وہ والے موضوعات بھی ذکر کیے، وہ والے موضوعات پر، ان چیزوں پر بھی کام کیا کہ جو روایت کے اندر شجر ممنوع۔ آپ اگر پوری 14 صدیوں کی روایت دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ایسی کوئی کاوش نظر نہیں آتی کہ جس میں یہ دیکھا جائے، اثر نو یہ کوشش کی جائے کہ قرآن کی تدوین کیسے ہوئی، قرآن کی تاریخ کیا ہے، قرآن اٹسیلف کیا ہے اور کیا نہیں۔ مطلب ایک لگی لپٹی بندی ہوئی بات ہے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نسلاً بعد نسلاً اور بین دفتین، دو گتوں کے درمیان فلاں فلاں اس کا یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ قرآن ہے اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور یہ اور اس کا زبر زیر پیش کوئی بھی چیز کسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا جیسی تھیں، جیسی اللہ تعالیٰ نے چاہی ویسی ہی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہماری ساری نسلوں میں اسی طرح یہ موجود ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں اس کے بارے میں پورا ایک ڈسکورس ہے کہ کیسے تدوین ہوئی۔ وہ جو ایک ڈسکورس ہے اس سے ہٹ کر کوئی آپ کو جو ہے نا نقطہ نظر اس میں نہیں ملے۔ کہیں کہیں اکا دکا جگہوں پر، بہت کم جگہوں پر آپ کو وہ کچھ متنازع لفظ استعمال کرنا چاہیے نہیں، یا مشکل مضامین کے حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت نظر آتی ہے، ادروائز جو اجماعی نقطہ نظر روایت کا ہے وہی نظر آ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اس کو کوئی درایتاً اور کوئی اس طرح کا سوال اس پر اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی، یار ذرا اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں، اس پر کیا سوال ہو سکتے ہیں۔ روایت کا میکنزم یہی ہے اور اس کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن جب ہم خارج میں آتے ہیں تو خارجی میکنزم کے اندر آپ دیکھیے کہ مستشرقین نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ اچھا یہ قرآن ہے تو آئیے یہ موجود ہے، آئیے اس کے مضامین دیکھے جائیں کہ قرآن ہے تو کیا ہے، کیسے آیا ہے، کب آیا ہے، کب مدون ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے لکھا ہے، کون سے خط میں لکھا گیا، کون سی اس کی جو ہے وہ ہیں قرأتیں ہیں، کون سی صحابہ کرام تھے جنہوں نے لکھا تھا، کون سے صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے جن کے بارے میں ہمارے پاس انف ایویڈنس ہے تو وہ لکھ سکتے تھے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اے ٹو زی ساری چیزوں کو انہوں نے۔ پھر ایک اور سیگمنٹ مستشرقین کی ہاں جو ہے بہت ہی ابتدائی دور میں بہت ہی زیادہ ان رہا کہ اچھا یہ قرآن کہہ رہے ہو آپ اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور ہے، تورات ہے، بائبل ہے، تو ذرا دیکھا جائے کہ بھی اس میں کیا ہے خدا کا پیغام اور اس میں کیا پیغام، ان کا آپس میں مقارنہ، اور اس بنیاد پر قرآن کو کرٹیسزم بھی کرنا اور کچھ چیزوں کو لینا چھوڑنا کرنا، یا جو بھی ان کا نقطہ نظر اس کو بیان کرنا، یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے اس کے اندر چل رہا۔ ایک اور سیگمنٹ مستشرقین کے ہاں جیسے پہلے اس سے پہلے بیان کی کہ اس کی تاریخ تدوین کے حوالے سے، اب اگر مستشرقین کی کیٹیگری کو ہم اسی طرح لمیٹڈ رکھیں اور اوور آل گلوبل ورلڈ کے سیناریو میں دیکھیں تو پھر وہاں سے ہمارے پاس، وہاں سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، ہر جگہ سے آپ کے پاس وہ والے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی سچی کتاب ہے اور ایک ایسے بنانے والے کی کتاب ہے کہ جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھی ایسا اگر کوئی خدا ہے تو اس نے ساری کائنات کے اپنی کتاب میں کائنات کے حوالے سے جو بھی بات کی ہوگی تو وہ ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ کائنات ہے، یعنی یا تو کائنات کتاب کے حوالے کے مطابق ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو ہمیں قرآن کے اندر
کوئی انف ایسی چیزیں ملنی چاہیے کہ جو ہمیں بتائیں کہ بھئی اگر خارجی ہمیں اس کے اگینسٹ کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اس کے اندر ہمارے پاس انف ایویڈنس ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ سکتے ہیں مثلا سائنٹیفک میتھڈولوجی یا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے ساتھ قرآن کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بیان ہوئی ہیں تو یہ کیا آیا قرآن ہی ہے یا نہیں ہے, یا مطلب آئیے ذرا دیکھیں اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. یہ والی جو اسٹریم آتی ہے تو اس اسٹریم کا ایک کاؤنٹر پیدا ہو. وہ کاؤنٹر کیا ہے؟ وہ کاؤنٹر میں ونس اگین لوز ورڈز یوز کر کے وہ اس کا ایک کاؤنٹر سر سید احمد خان کی چیزیں ہیں جب وہ یہ ایک پوری تھیری پیش کرتے ہیں کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ جو ہے یہ آپس میں ان کلیش نہیں ہو سکتے, آپس میں انڈیفرنٹ, یہ آپس میں ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کے مخالف متضاد متصادم ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتے ہیں, یہ ایک ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر سسٹم کوئی اور اندر. تو اس کے لیے پھر مختلف نقطے مختلف طریقے اس کو اختیار کیے ہیں. کسی نے اپالوجیٹک پوائنٹ آف ویو جس کو کہا جاتا ہے مازخواہانہ رویہ کہ بھئی اچھا یہ قرآن سے یہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہے. میں اگر کسی ایک تفسیر کا نام لوں گا یہاں پر تو وہ اس تفسیر یا اس خاص مطلب کا کرٹیسزم مل جائے گا, لیکن میں کرٹیسزم کے بجائے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بہت ساری ایسی تفاسیر, بہت سارے ایسے اپروچز ٹورڈز قرآن نظر آئیں گی کہ جہاں پر یہ کوشش کی گئی ہوگی کہ اگر کسی پرٹیکولر آیت پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو کو جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اور روایت اس کو کسی خاص طریقے سے سمجھ گئی ہوگی تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ روایت کے اندر یہ غلط فہمی ہے یا اس کا یہ معنی نہیں ہے, اس سے یہ معنی, اس سے یہ مراد نہیں ہے یہ مراد, اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو پھر اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں بھی ملیں گی کہ آپ کے جدید پولیٹیکل سسٹم جو ہیں ان سسٹمز کو قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے, مطلب تفاسیر کے اندر کہ جی یہ جو تفسیر ہے یا جو قرآن ہے یہ یہاں پہ تو اصل میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور اسلامی ایک جمہوریت ہوتی ہے یا مسلمانوں کی جمہوریت ہوتی ہے. یا جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ کا نام اس لیے لے سکتے ہیں کہ ہمارا ایک خاص پس منظر ہے, اس پس منظر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی اہمیت ہے, تو ان پر کرٹیسزم کو میرے خیال میں اتنا جو ہے برا نہیں دیکھا جائے گا. تو مولانا آزاد جب یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت تو اصل میں اسلام نے اور مسلمانوں نے بھی, دیکھیے قرآن کی اتنا آیت میں کہتی ہے اس سے یہ مراد, اس سے یہ مراد ہے, یہ تم کون ہوتے ہو ہمیں جمہوریت سکھانے وغیرہ. تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں پیدا ہونے لگی. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ کوئی بدنیتی سے کیا, ٹھیک ہے, داخلی اور خارجی میکانزم بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے جس بیک گراؤنڈ کے اندر ایک پھر فکر ڈیولپ ہوتی ہے جو وہ اینک کی صورت اختیار کرتی ہے, لینس کی صورت اختیار کرتی ہے. تو اگر وہ لینس گرین ہے تو پھر ہمیں چیزیں گرین نظر آتی ہیں, بلیک ہے تو بلیک نظر آنے لگتی ہیں, اور ریڈ ہے تو ریڈ نظر آنے لگتی ہیں. یہ وہ داخلی اور خارجی بڑے بڑے نام ہیں میرے خیال میں, وہ میں نے لکھے ہوئے تھے لیکن اب میں پھر جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر پاس وغیرہ نہ ہو جائے گا جو بھی. تو نول ڈے کے ہے, منکمری واٹس ہے, وین برو ہے, رچرڈ برٹن ہے, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے کام. لیکن اس کام کو سمجھنے کے لیے یا اس کے اوپر یہ پورا اپنا ایک ڈسکورس ہے, اس کے اوپر بہت لمبی چیزیں ہو سکتی ہیں. روایتی طور پہ داخلی طور پر جس کی طرف میں اصل میں آنا چاہتا ہوں اور یہ پورا سلسلہ وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہم سے متعلق چیز ہے وہ ہے نظم قرآن کا نام. قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کا ایک نظم سیدھی سی لفظ ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ فلاسفس کیا کہتے ہیں اس کو فلسفیانہ رنگ نہ دیں, تو سادگی سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کتاب کی جب شروع ہوتی ہے تو وہ کتاب کسی خاص مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے, اس کتاب کے لیے کچھ خاص مطلب مصنف کے ذہن میں اس کی چیپٹرائزیشن ہوتی ہے, مصنف اس کی جو ہے کیٹیگرائزیشن کرتا ہے, تدبیر ہوتی ہے, اس کا کوئی آغاز ہوتا ہے, اس کا کوئی مدعا ہوتا ہے, پھر اس کا کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ موضوعات موضوع در موضوع, فکر در فکر, چیپٹر در چیپٹر اس کو بیان کرتے چلا جاتا ہے. اور اس پورے ایک چیپٹر میں یا اس پورے ایک پیراگراف میں اس میں قرآن مجید کا کوئی خاص مدعا بیان ہوا ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک آیت نکال کر آپ اس سے کوئی مطلب لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور معنی دے, لیکن اس کو آپ جب وہاں پہ رکھ کر دیکھیں گے تو وہ ایک پوری پکچر پیش کرے گا. چنانچہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے, کسی ایک سورت سے, کسی ایک پورشن سے, کسی ایک پیراگراف
سے کچھ معنی مفاہیم لینا، اس کو کنڈیم کیا گیا یا اس کو نادرست قرار دینے کی کاوشیں بالضبط اور باضابطہ کوششیں وہ شروع ہوئی اور وہ بیان کی گئیں اور ان کا پورا ایک سلسلہ تشکیل پایا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نظم قرآن کہتے ہیں. اب نظم قرآن مختلف طریقوں سے پھر بیان کیا. میری تحقیق اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب بھی اس سے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے. ڈاکٹر خالد مسعود بہت بڑا نام ہے، میں تو نالائق سا طالب علم ہوں اور یہ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کروں، حقیقت یہی. ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ نظم قرآن کی بنیاد اس کی آپ کہہ سکتے ہیں لوز، میں ورڈ لوز آرڈر سے یوز کروں، اگر ایک ناٹ سو ویری ویل ڈیفائنڈ قسم کی کا فریم ورک جو ہے وہ تو نہیں، لیکن اس کے اشارے اور اس کے سلسلے شاطبی کے ہاں بھی ہیں، شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ہیں، ایون ان کے درمیان میں اور اتنے ایسے کافی سارے حضرات گزرے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کر کے قرآن مجید کے اوپر بیان کرنے کا سب سے پہلا کام یا سب سے پہلی باضابطہ کاوش جو ہے وہ آپ کو مولانا عبید اللہ سندھی کا. مولانا عبید اللہ سندھی جس نظم کی بات کرتے ہیں وہ نظم فراہی مکتب فکر کے ہاں جو نظم ہے اس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مقصود دونوں کا ایک ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی پوری کتاب کے طور پہ دیکھیں، اور اس نے جو بیان کرنا چاہا ہے اس کو کسی ایک آیت سے اور کسی ایک پورشن سے نہیں سمجھا جا سکتا. اس کو پوری کتاب، پورا چیپٹر، پورا پیراگراف اس طرح سے کر کے دیکھیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا. لیکن ان کے ہاں اس کی جو پورا وہ تصویر بنتی ہے اس کو مور انکلائن ٹورڈز اے سوسائٹل کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، سوسائٹل سسٹم یا بیسڈ آن سوسائٹی ایز اے سسٹم وچ از بیسڈ آن سوسائٹی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کچھ کر کے آپ سماجی بنت کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو وہ فریم ورک ہے، اور اس فریم ورک کے اندر قرآن مجید کا نظم آیا ہے. یہ سماجی بنت کا لفظ میں نے اس کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں وہ قرآن مجید کو سیاسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں صرف اس سیاسی نظام سے بچنے کے لیے اور اس کو غلط مانتا ہوں تو وہ بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سماجی بنت کے لیے سوشل فینومینا کے طور پر آپ اس کو جو نا دیکھنا چاہیے کہ وہ فرد، معاشرہ، سوسائٹی اور اس کا پورا ایک سلسلہ جو بنتا ہے اس کو فریم ورک بناتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآن کے آنے کا مقصد فرد کی ڈیولپمنٹ ہے، دنیاوی بھی اور آخرت بھی. یہ جو ڈیولپمنٹ فرد کی ہے اس کے لیے قرآن مجید نے اخلاقی چیزیں بھی بیان کی ہیں، سماجی بھی بیان کی ہیں، سیاسی بھی بیان کی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں انسان کی اس بنیاد سے جڑتی ہیں وہ ساری انہوں نے بیان کی ہیں قرآن میں، اور وہ اس نظم کے اندر. مکتب فراہی قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پیغام جو کہ انسانیت کی اخروی نجات کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچایا گیا، اس کو جو اس کی زبان ہے اور جس پس منظر میں وہ آیا ہے اس پس منظر کو، اس دور کو اور اس زبان کو بنیاد بنا کر اس کا نظم قائم کرنا ہے اور اس نظم کے اندر اس کو سمجھنا. یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. غامدی صاحب کے بارے میں یا مکتب فراہی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ ٹیکسچول ہے یا ان کی اپروچ ٹورڈز قرآن جو ہے نا وہ ٹیکسٹ باؤنڈ ہے، لٹرلسٹ ہے. ایسا نہیں ہے. لٹرلسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی جو کچھ لفظ کی بنت سے ثابت ہو گیا تو بس وہی قرآن کا مقصود. ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن کے لفظوں کی جو تفہیم ہم نے کرنی ہے
ظاہر ہے کہ ابتدائی بنیادی تفہیم کے لیے پہلے اس کی زبان ہی کو دیکھا جائے گا، تو زبان کے کیا اصول ہیں کیا، لیکن زبان کے اصول چونکہ کسی دور میں کسی پس منظر میں، یعنی عرب ہیں، قریشیوں کی زبان ہے، حجازی اس کا لہجہ ہے، اس کے اندر بیان ہوئی ہے، تو وہ جو کچھ بھی بات ہوئی ہے وہ اس کے اولین مخاطب، ان کا جو ورلڈ ویو ہے، ان کا جو نقطہ نظر ہے، وہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ الفاظ یہ جو کچھ بھی اس وقت کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے، یہ بیانڈ ٹائم ہے، اور یہ ٹریول کر رہے ہیں۔ ہمیں اس جگہ پہ جا کر اس چیز کو سمجھ کر قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہے اور اس پر یہ اس پورے اس میکنزم کا سمجھ۔ اب ضروری نہیں کہ یعنی کہنے کو، جیسے میں اسپیسیفکلی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو گاندھی صاحب کے بارے میں یا فرائن کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ مغرب سے مروب لوگ ہیں، اور اس انفلوئنس میں آ کر قرآن کو اور دین کو اور مذہب کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تشریح کر ان اے سرٹن وے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک خارجی میکنزم ہے، ایک داخلی میکنزم ہے، اور اس ساری پس منظر کو اگر دیکھیں تو آپ کوئی یہ کہنا چاہے تو اس کے پاس یہ کوئی بیسس اس کی نکال بھی سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے یقیناً کوششیں کافی ہوئی بھی ہیں، ہوتی بھی رہتی، لیکن ان کے پاس جو داخلی میکنزم ہے وہ ہے اثر پذیر اثر۔ قرآن مجید کو مرکزیت حاصل ہے آپ سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی میں، جو پہلے نہیں تھی، اور قرآن مجید کو بحیثیت بطور کتاب دیکھنے کی جو کوشش ہے، جو کاوش ہے، جو سلسلہ ہے، وہ ڈومیننٹ ہو گیا، اوور ویلمنگ ہو گیا۔ جو پہلے چھوٹے چھوٹے چنکس میں کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آتا، کسی کے پاس نظر آتا، اور اس کے اوپر بہت کوئی فوکسڈ اسٹڈیز نہیں ہے، اب وہ فوکسڈ ہو گئی۔ یہ وہ داخلی میکنزم ہے جو کہ اس نتیجے تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس نتیجے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر پھر ہم آگے جاتے ہیں۔ جو خارجی میکنزم ہے اس کی ایک پولیٹیکل سیناریو کی جو ایک ایگزامپل ہے، ونس اگین مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر یہ تنقید اس باب میں نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے سیاسی نظام کی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا، نہیں، وہ اسی قرآن کو دیکھ رہے ہیں، وہ اسی مرکزیت کے اندر کھڑے ہیں، اسی داخلی سسٹم کے اندر کھڑے ہیں، لیکن چونکہ ساتھ یہ والی دو سیگمنٹس بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے کام میں آپ کو بار بار اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ بھی فلاں مستشرق نہیں، اپنا کسی بندے نے یہ بات کہی ہے قرآن کے بارے میں، وہ یہ غلط ہے، اس کو پھر وہ ثابت کرتے ہیں داخلی روایت کے اندر۔ اسی طرح وہ جب پولیٹیکل سیناریوز کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر اس طرح کے احکامات موجود ہیں کہ جو بظاہر یوں اس کو سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سے کوئی سیاسی نظام کی طرف بات ہو رہی ہے، تو اس کا بھی سلسلہ ہے، تو وہ بھی ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ اس طرح فقہی جو ہیں تو وہ بھی نظر آتی ہیں، گروہی بھی وہ بھی نظر آتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے اس کے اندر۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے، انشاءاللہ پھر آگے اس کو اختتام تک پہنچائیں گے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں فی الحال ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی جی آفتاب بھائی۔ جی آفتاب صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ جی السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ جی وہ صاحب، آپ سے ایک ذرا سے یہ جاننا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ تک، یعنی بنو امیہ کے دور تک بھی قرآن جو ہے، یا قرآن کے تفاسیر، یا جس حد تک بھی قرآن کو سمجھنے کا جو عمل تھا بہت یعنی لمیٹڈ تھا، یعنی لوگ بہت زیادہ یعنی قرآن کے معنی کے مطلب کے معاملے میں بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں گئے، لیکن یہ بنو عباس سے پھر شروع ہوا، پھر آج تک کا جو تقریباً آپ نے اس کو کلیئر بھی کر دیا ہے، تو صرف ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر میجر جو جیسے انڈیا میں یا سب کنٹیننٹ میں پولیٹیکل اسلام کو لے لیں، یا پھر قطب شہید ہیں، یا پھر انور شاہ کشمیری ہیں، یا پھر مولانا مودودی ہیں، اس طرح سے کیسا میجر شفٹ جو ہوا ہے یعنی عرب سے لے کے یہاں تک، اگر اس بارے میں کچھ بتا سکیں تو، اور اگر ریفرنس کے ساتھ کچھ تو ذرا پلیز۔ سوری، آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی تھی، بر صغیر کے حوالے سے آپ نے کیا کہا، کیا ہوا؟ یعنی جو بر صغیر میں جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ جو عثمانی خلافت جو خاتمہ ہوا ہے، اور قطب الدین وہ جو قطب شہید ہیں فی ظلال جنہوں نے لکھا ہے تفسیر،
پھر ادھر مولانا مودودی ہیں، ان لوگوں نے جو پولیٹیکل اسلام یا جو بھی ہے جو اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا، تو اس طرح سے جو شفٹ آیا ہے تفسیر کے معاملے میں، تو میجر جو ہے ذرا وہ اس کو ذرا بتا سکیں تو، اور اگر کچھ ریفرنس دے سکیں تفسیر کے نام کے ساتھ ساتھ بہتر ہو۔ جی ٹھیک ہے، آپ میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، جی ٹھیک۔ جی یہ جو دور ہے پورا، اس دور میں ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سیناریوز اور پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف قرآن جو نہیں بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہے، سسٹمیٹک، پولیٹیکل سے زیادہ آپ اس کو سسٹمیٹک کہیں کہ وہ سسٹم سے جڑی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے بہت نظر آتی ہیں۔ سید قطب شہید کا آپ نے ذکر کیا، آپ دیکھیے نا کہ ان کے ہاں سلسلہ کیا چل رہا ہے سوسائٹی کا کہ بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہمارے پاس رستہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رستہ کہاں سے تلاش کرنا ہے، اس چیز سے جس کو مسلمانوں کے ہاں یا اس قوم امت کے درمیان اس وقت مرکزیت حاصل، ون سیکنڈ اس ڈاٹ کو آپ اس پہلے شاہ صاحب والے اس کام سے اگر جوڑ سکیں کہ مرکزیت آ گئی ہے قرآن کو، تو جواب قرآن سے آنا چاہیے۔ چنانچہ جو بھی اس وقت ان کا نقطہ نظر ہے قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے، تو وہ اس میں قرآن کی تفسیر اور تشریح کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ شمس الدین افغانی صاحب مولانا موجود ہیں، چونکہ ایک پان اسلامزم کا پورا بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو بھائی پوری دنیا پہ ایک طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے، ہمارا سیاست چل رہی ہے، ہمارا پورا فلسفہ ہے، فلسفہ حیات ہے، تو پان اسلامزم اس کے جواب میں نئے سیناریوں میں سامنے آتا ہے۔ سید قطب ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ یہاں پر ہیں، ان سب کی مولانا مودودی جو برصغیر میں چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں مولانا آزاد رحمۃ اللہ کے کام، مولانا آزاد اس پوری جو ہے نا اس کے دائی بنیاد ہیں، جو رجوع القرآن کی انہوں نے پوری ایک تحریک شروع کی اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا، یعنی وہ جو مرکزیت ہے اس مرکزیت کو اہل علم کے دماغوں سے نکال کر عوام تک پہنچا دیا۔ وہی بات جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور شاہ صاحب نے جب کہی ہے تو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں اور ان کی گمراہی وغیرہ وغیرہ کے سلسلے سارے چل رہے ہیں۔ اس بات کو عوام تک پہنچانے سمجھانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کا بڑا کردار ہے، یہ جو تحریک ہے دیوبند کی اس کا بڑا کردار ہے، اور دیگر تحریکیں ہیں وہ جو اہل حدیث علماء کی سہارنپوری پورا ایک سلسلہ اس میں چل رہا ہے، بہت سارے سیگمنٹس ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں نیچے۔ مولانا صاحب کے پاس ٹول ہے، وہ ابلاغ اور صحافت کا کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کو بیان کریں، لوگوں کو اس طرح متوجہ کر رہے ہیں، تو لوگ بالکل یعنی اس چیز کے لیے زمین کھیت تیار ہو گئی ہے۔ اس جو زمین تیار ہوئی ہے اس کے اندر پھر ڈاکٹر سار ہیں، غلام احمد پرویز صاحب ہیں، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے ہمارے کانٹیکس میں۔ یہ جو ہمارے پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے صاحب، وہ بھی ان کی بھی جو اس کو آپ ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو وہ بھی رجوع الی القرآن کی تحریک ہے، اور وہ بھی قرآنی علوم کے بارے میں بات اور قرآن کی طرف متوجہ کر اپنی اصل میں، اور اس سلسلے سے آگے بڑھ کر پھر وہ جو کچھ بھی ڈیولپ ہوا وہ صحیح غلط ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اسی طرف کر رہے ہیں، اور ایک نظم بیان کر رہے ہیں، ایک سسٹم بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو ان کے بارے میں ہے کہ فلاں فلاں شرعی احکامات سے انہوں نے جو ہے نا ان کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس نئے سیناریو میں ایک نئی انٹرپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں بیان کی، اور پھر اپنی چیز کو اپنی بات کو زیادہ مضبوط کرنے کی انہوں نے پھر بہت سارے دعوے کیے اور قصے کہانی جو کہ اس میں شامل ہو گئی سے ہو گئی بڑی کتابیں۔ جی جی اچھا، یہ جو اس طرح کا جو ٹرینڈ ہوا جو ہمارے علاقے میں ہوا، تو کیا عرب میں بھی ایسے اس طرح سے ہی ہوا کچھ، یا پھر وہاں پیورلی وسیع چل رہا تھا پہلے کی طرح ہی؟ عربوں میں یہ جو عربوں کا حجاز جس کو آج ہم کہتے ہیں، گلف کا جو ایریا، اس میں تو نہیں ہے نا کچھ بھی، اس میں اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر علمی کام ایز سچ اس سارے دور میں جب عثمانی آ جاتی ہے سلطنت، تو یہاں پر
وہ نہیں ہے چیزیں، یہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ پور لوگ ہیں، یہاں پہ تجارت نہیں ہے، یہاں پر بڑا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یعنی علم کے پنپنے کے لیے وہاں پہ زمین ہی بنجر ہے۔ پھر شیخ عبد الوہاب کی پوری جو یہ یعنی تحریک ہے، بغداد وغیرہ، بغداد یا لے لیں یا شام کو لے لیں یا مصر کو لے لیں، ادھر بھی کچھ کام میں نہیں؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ گلف میں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، مشرق وسطی میں ہو رہا ہے، بیروت میں ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو یہ یعنی آپ کو سید قطب تو نظر آتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کو کوئی عالم نظر نہیں آ رہے ہیں سچ اتنے بڑے۔ یہاں پہ صفوت و تفاصیر وغیرہ یہ بھی خیر جدید ہوتی ہیں، شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تتبع میں وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اچھا پھر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب عثمانی سلطنت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ والی جو عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، ان علاقوں میں تو ون وے اور دی ادر کچھ یعنی ممالک چھوٹے کہتے ہیں جو بھی یہ قائم ہو گئے، لیکن وہاں پہ کانفلکٹ ابھی جاری ہے، وہاں پہ یہ طے نہیں ہو رہا کہ بھی کون کہاں پہ جائے گا، بہت بڑا صحرا ہے، کوئی اتنے زیادہ لوگ بھی باہر سے انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تو بعد میں جا کر جب آئل آیا تو پھر وہ ایک سلسلہ شروع، ٹھیک ہے، تو یہ پس منظر میں اس لیے یہاں پہ آپ کو کوئی میری معلومات کے مطابق کوئی بڑا کوئی کام نظر نہیں آتا، اور جب یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تو ایک دوسرا سیناریو اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ ان کو اپنے اقتدار وغیرہ کے لیے بھی کوئی اتنی زیادہ فریڈم آف تھاٹ حاصل نہیں ہے، تو بھی جو یہاں کے کچھ لوگ ہوں گے بھی تو وہ مصر جا رہے ہیں، وہ شام میں جا کر کام کر رہے ہیں، وہ عراق میں جا کر کام کر رہے ہیں، ایون ایران وغیرہ کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ یہاں پر میری معلومات کے مطابق نہیں، دیکھیں وہاں پہ شیخ عبدو بھی ہیں، وہاں پہ رشید رضا بھی ہیں، تھوڑے بعد میں ہیں، لیکن وہ سارے یہ لوگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس طرف نہیں ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اور شیخ عبد الوہاب کو بہت بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، ان کے جتنا بھی کام ہے اسی کام کو، ان کے تتبع آپ کو جو ہے نا ابن حزم وغیرہ لوگوں کے کام نظر آئیں گے، لیکن وہ کوئی اضافہ نہیں ہے، دیکھیں حدیث پر ان کا فوکس زیادہ ہے، حدیث کا کام کر رہے ہیں اور اس طرف بڑھ رہے ہیں آگے، اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ان دو جگہوں پر نظر آتا ہے، وہاں پہ نیشنلزم کے نتیجے میں جو چیزیں قائم ہوئی ہیں مصر شام وغیرہ میں، اور یہاں سب کانٹیننٹ میں نظر آتا ہے۔ اچھا، رشیا کے ایک عالم ہیں، مولانا سندھی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بہت بڑا کام ہے ان کا، معالی عبید اللہ کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، وہ ملتے ہیں مولانا سندھی سے، حجاز میں جا کر ملتے ہیں اور وہاں پر ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں، بہت مشہور نام ہے، میرے ذہن سے اکثر اتر جاتا ہے، میں وہ بتا دوں گا، وہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہی قرآنی نظم قرآن اور اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ مولانا فرائی سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ملائیشیا بھی جا رہے ہیں، انڈونیشیا بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی اپنے حالات میں ترکی وغیرہ کا بھی سفر کر رہے ہیں، یا ہندوستان بھی آتے ہیں، ہندوستان کے بعد وہ یہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، ان کا بھی ایک بڑا کردار ہے وہاں پہ، وہ بھی چل رہا ہے علمی اعتبار سے۔ لیکن وہ جو پولیٹیکل سیناریو نے بڑا اہم کردار ادا کیا، رد عمل ہے بہت بڑا، اور لوگوں کے اندر بڑی شدت ہے اس حوالے سے کہ بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس نقصان کو فل اپ کیا جائے، تو علم کی طرف اتنا زیادہ باقی جگہوں کے بجائے جہاں پر وہ مرکزیت ہے، وہاں پہ حرم ہے، دوسری تیسری چیزیں، تو وہ والا سلسلہ ہے۔ پھر وہ اس کانفلکٹ میں بھی بہت زیادہ پڑ گئے ہیں کہ ایرانی شیعہ اور سنی والے کانفلکٹ میں، تو یہ بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں اس خطے میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بنیادیں ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ اتنا کام نہیں، لیکن لیٹر آن پھر ہے 50s کے بعد پھر آپ کو کافی ساری چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، 60s 70s کے بعد، اور کوئی گراؤنڈ بریکنگ تھیوری نہیں آ رہی ہے، کوئی نئی چیز ہے سچ نہیں آ رہی ہے، اب جا کر کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہلکی پھلکی آتی ہیں سامنے، لیکن ادروائز وہاں پر ہے نہیں۔ جی ٹھیک، یعنی جو زیادہ تر کام ہوا لگتا ہے کہ مطلب ریئیکشن کے طور پر ہی کام ہوا، نہ کہ کسی کسی یعنی جو بھی چیزیں آ گئی تھیں اس کو پیوریفائی کرنے کے طور پر، بجائے حالات کے ریئیکشن کے طور پر ہی زیادہ کام ہوا، سر کہہ سکتے ہیں؟ پولیٹیکل موومنٹس بہت زیادہ ہیں نا، اوور ویلمنگ سچویشن، اور بالادست طبقے کو چونکہ یہ چیزیں سوٹ بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیے رینیساں کے بعد جب یورپ کا کمپیریزن اگر کریں گے نا کسی دوسری قوموں کے ساتھ، تو وہاں پر 16ویں صدی سے علم، فن، فکر، تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پر تو نہیں ہے وہ چیزیں، بہت کم ہے، کالونائزڈ ہیں،
تو اس وجہ سے بھی نہیں ہے. مطلب سب کانٹیننٹ میں دیکھیے کہ پورا سسٹم ان کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. فارسی زبان ہے, عربی کچھ لوگوں کو آتی ہے, اس سارے کی جڑیں اکھاڑ دی. نیا جو سلسلہ آ رہا ہے وہ انگریزی ہے, انگریزی داں طبقہ جو ہے بہت کم ہے, اس کو مطلب جو مسائل ہیں جن کے پر کام کرنا علمی طور پر, اس سے وہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. بہت بڑا درمیان میں گیپ ہے جس کو فل اپ کرنا ایک بڑی پرابلم ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. جبکہ اچھا یہ والی چیزیں بھی چل رہی ہیں درمیان میں, جس وجہ سے آپ کی سوسائٹی بھی سچ جو ہے نا لٹریسی ریٹ بھی سچ نہیں ہے, الٹریٹ ہے. یہ والا یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 19ویں صدی میں جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کی اکثریت کا جو رسپانس ہے مغربی علوم کی طرف یا جدید علوم کی طرف, وہ بڑا عجیب سا ہے. اس رسپانس میں نظر آ رہا ہے کہ بھی وہ اصل معاملے کو یا اصل چیز کو ایز اٹ از لینے کے بجائے بس سپرفیشلی دیکھ کے اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں, جو کہ بڑا ایشو ہے. مولانا مدودی رحمہ اللہ جیسے بڑے انسان کے ہاں بھی جدید علوم اور جدید فلسفہ وغیرہ جو ہے اس کو دیکھنے کا انداز جو ہے نا نہایت سطحی سا ہے. ہر جگہ پر تو نہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ جب غریبی علوم پر نقد کرتے ہیں تو آپ آج آپ جا کر پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ والی چیزوں کا علم نہیں ہے اتنا زیادہ. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں, وہ زبان کی وجہ سے, نئے علوم کی اجنبیت کی وجہ سے, دوری کی وجہ سے, حالات کی ناموافقت کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. صحیح ہے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اس کے بعد سیدہ حور ہیں, ان کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ابھی ایک تحریر سامنے سے گزری جس میں خضر یاسین صاحب کا ذکر پہلی دفعہ پڑھا, تو بات کچھ واضح نہیں تھی. وہ کچھ تفہیم اور تفسیر میں فرق پہ بات کچھ ہو رہی ہے ان کے حوالے سے آج کل. عمار خان ناصر صاحب نے بھی اس پہ کوئی میرے خیال سے جواب میں رد لکھا ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ تفہیم اور تفسیر کا یہ کیا سلسلہ ہے قرآن کے حوالے سے. ایک کمپلیکیٹڈ سی تھیری ہے ان کے پاس. اس کی تفصیل میں جانے سے تو کافی ساری چیزیں ہم اپنے تفسیر کے اس سے ہٹ جائیں گے. بریف سا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ نبوت کے ذریعے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں انسانوں تک پہنچایا گیا. یہ پیغام اپنی اصل میں ہی اللہ کا پیغام. اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنا, اس کی تشریح کرنا, تفسیر کرنا, اس کی تعبیر کرنا, یہ سارے کام جو ہیں یہ دین کے اندر غیر دینی کام کرنے جیسے. چنانچہ دین کے لیے یہ اس طرح کی جتنی بھی آپ کوششیں کاوشیں کرتے ہیں اور اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت ہے یا یہ دینی کام ہے, یہ درست نہیں. اس لیے آپ صرف حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو حدیث کہہ سکتے ہیں, اس کی تشریح کو, اس کی ترجمے کو, اس کی تفسیر کو, یہ وہ نہیں ہے. قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ دین ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا ترجمہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, وہ تو ظاہر اردو میں کوئی نہیں کہتا کہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ لیکن یہ ہے کہ بھی یہ وہی ہے جو اللہ کا کلام عربی میں کہا گیا. ٹھیک ہے, دونوں جملوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ بے نہیں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں کہا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو طریقہ یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں غلط. اب اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب. وہ اس تھیری کو تو جوڑ جاڑ کے کوئی کوششیں کر کے وہ کر دیں گے, بیان بھی کر لیں گے, اس کو بتا بھی دیں گے, لیکن اس کے ساتھ یہ اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے کہ میں کسی عربی کلام کے ساتھ کیسے کنیکٹ. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی شخص, یعنی اس پر ایک تنقید ہے, جو بھی شخص
انگریزی کو بھی، مطلب ہم انگریزی جاننے والے اگر کچھ لوگ ہیں، وہ اگر انگریزی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، انگلش کا جو لکھا وہ پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھ رہے انگلش میں ہوتے ہیں، لیکن سوچ رہے اپنی مادری زبان میں یا اپنی اصل زبان میں، جس میں ان کا جو ہے سوچنے کا، وہ نہیں کہتے کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سوچنا شروع کریں. ہم جب جس زبان میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ امپیکٹ فل ہوتی ہے اور وہ ضروری ہوتی ہے، یعنی اس کے بغیر آپ اس کو کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے نا اس کے ساتھ. جب ہم کسی دوسری زبان والے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی گفتگو کو یقیناً ہم سن رہے ہوتے ہیں اس زبان میں، یعنی پشتون کے ساتھ پشتو میں، اردو والوں کے ساتھ اردو میں، انگریزی والوں کے ساتھ، لیکن ہمارا دماغ جو ہے اس کو جو پروسیس کر رہا ہوتا ہے وہ ہماری اپنی مادری زبان میں، اپنی فرسٹ لینگویج کے اندر کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ کیسے کوئی بھی ٹیکسٹ کو مطلب ہم عربی سیکھ بھی جائیں تو بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو پڑھ رہے، لفظ ہماری زبان جو ہے نا وہ عربی میں پڑھ رہی ہوگی، لیکن ہمارا دماغ اس کو عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ ہماری اپنی جو فرسٹ لینگویج ہے اس کے اندر پڑھ رہا ہوگا. تو یہ پورا جو ان کا فریم ورک ہے وہ اس طرح اپنی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. باقی پھر تفصیلی باتیں بھی، مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اب بے کیا ہے اور ربا کیا ہے، یہ حدیث کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. باقی جتنی بھی فقہی تعبیر ہے، کلامی تعبیر ہے، اس کی جتنی بھی ایکسٹینشنز ہیں، اس سے جو بھی اصول اخذ کیے گئے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ فقہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا منشا نہیں ہے، وہ ہماری ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کو اگر آپ دین کے طور پہ پیش کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ ان کی ساری اس طرح کی تھیری. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ایک مستشرق ہیں ان سے لیا ہوا فلسفہ، لنگوسٹکس کا ایک فلسفہ ہے اس کا. چلیں، شکریہ وقاص بھائی. آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے آفتاب بھائی پہلے پوچھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا کویشچن ہے کہ اگر ہم صرف بڑے صغیر میں رہتے ہیں، اور جو میں نے آج آپ کا بیٹھ کے چیزوں کو سمجھا ہے کہ ہم یہاں پہ کیسے مسلمان ہو گئے، لوگ یہاں پہ جو مسلمان تھے بڑے صغیر میں تھے، کیا ہم قرآن کو سمجھے بغیر ہو گئے تھے جو ہمیں قرآن نہیں آیا یا قرآن نہیں رہا؟ یہ کہاں سے ہمارے پاس دین مطلب میں بھی تھوڑا سا ہسٹوریکل کویشچن بھی ہو جائے گا کہ ہمارے پاس قرآن تھا ہی نہیں، پھر شاہ ولی اللہ آئے تو جی ہمیں سوال سمجھ گیا میرا؟ جی 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 دیکھیں، سب کانٹیننٹ میں جو مذہبی روایت ہے اسلام سے مقابل، اس میں کتاب وہ بک سینٹرک نہیں ہے. بدھ مت ہے تو وہ بھی گفتگویں ہیں، کلام ہے. بک سینٹرک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیکسٹ ہے اور اس ٹیکسٹ کو فالو کیا جاتا ہے، ظاہر اس کی تشریح تعبیر کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن اس بک کو ایک تقدس اور ساری چیزیں حاصل ہیں. ویداز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بھی ویداز کسی بک کی صورت میں بھی موجود، لیکن وہ کیا ہیں؟ نغمے ہیں، کلام ہے، شعر ہیں یا اس طرح. تو یہاں پر روایت یہی ہے. ہمارے ہاں سب سے ایک اعلیٰ ترین طریقہ سچ کو جاننے کا وہ اسپرچل وے کے ساتھ کے ذریعے. بدھ بھی وہی بات کر رہے ہیں، گوتم بدھ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جین مت والے بھی لگ بھگ وہی بات کر رہے ہیں، شنکراچاریہ وغیرہ لوگ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی بڑے اس وقت کے فگرز ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے عوام کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کوئی باطن کی چیز ہے جو لوگوں کو نہ خدا کے ساتھ یا ماورائے حکومتوں کے ساتھ کرے. اس لیے جب یہاں پر اسلام جب آتا ہے تو وہ تاجروں کے ذریعے آتا ہے. ہم نے تو محمد بن قاسم کا نام سنا ہوا ہے، لیکن وہ مالابار وغیرہ میں وہ آتے ہیں بندرگاہوں پر، وہاں پر سب سے پہلی پرانی مسجد ابھی بھی موجود ہے، بنی ہوئی ہے. ان تاجروں کے ذریعے وہاں پر آتا ہے اور وہاں پر وہ لوگوں کے انٹریکشن کے ذریعے چل رہا ہے. ارے زبان ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ زبان میں جب لوگ آ کر آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کتنی کوئی تشریح کرتے ہیں، کتنے کچھ تاجروں کو اتنا زیادہ اسکالر ٹائپ کا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا تاجر کے بھی، وہ جو نا پوری کتاب کو ٹرانسلیٹ کرے یا پورے ایسا بک ان تک پہنچائے کہ یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے، اس طرح. وہ زیادہ سے زیادہ کہتے نہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ہم مانتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے جی، وہ اس کو آنکھیں اور چون کر اور رکھ کر ٹھیک ہے جی ایک مقدس کتاب ہے، خدا کا کلام ہے. تشریح کیا ہے وہ اس بندے نے جتنی کچھ اس کو آتی ہے، اس کو پتہ ہے وہ
اس سلسلے سے آگے دیکھیے نا، ہمارے یہاں پیروں کا اور بابوں کا لفظ یہ والا استعمال نہیں کرنے چاہیے، بزرگوں کا وہ کہ جو صوفیانہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں، ان کا بڑا سلسلہ ہے. ایون شاہ ولی اللہ بہت جدید کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ بھی جب تک یہ والی باتیں نہیں کرتے تو صفات لکھتے ہیں، تفہیمات لکھتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں، اپنے پوری چیزوں کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ باطنی خلافت اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ کر کے جتنے بھی حصے، شیخ احمد سرہندی ہیں تو وہ بھی صوفی ہیں، فیضی وغیرہ جیسے لوگ بھی ہیں وہ بھی باطن کی اور اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی زمین یہی ہے. شاہ صاحب نے جب قرآن لانے کا مطلب ہے وہ یہ کہ تشریحات موجود ہیں، قرآن کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک کتاب ہے اور اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن براہ راست قرآن میں کیا ذکر ہو رہا ہے اس کو ڈسکور کرنا، اس کو ایکسپلور کر کے آگے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، اس کی بجائے فتویٰ نویسی زیادہ ہے، فقہی ہے یا پھر وہ صوفیانہ ہے تعبیر ہے، وہ چیزیں موجود ہیں. کلامی مباحث بھی ہمارے یہاں کم، کیونکہ ہم وہ نہیں ہے نا، ہم باطنیت پر یقین رکھنے والے لوگ. ہمیں جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم، اگر آپ بہت ہی کوئی سائنٹیفک بات کریں لیکن سننے والا ایک گہرا ہنکارا بھرے گی اور کہے گی کہ یوں ہوا تھا اور حاطف غیبی، یا اس طرح خیال آیا، الہام ہوا اور یہ بات ہوئی، وہ سارا جو نا مجمع دور کر لے گا. ایک منٹ. اصل میں ہمارے جو زاویے والے دوست ہیں عثمان رمزی وغیرہ لوگ، وہ آئے ہوئے ہیں، حسنین بھی، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ زیادہ ہی جو ہے نا لیکچر جھاڑنے کے چکر میں وہ بس کرو واپس آ جاؤ. نہیں چلیں ٹھیک ہے، لیکن جو ایک فنڈامنٹل کویسچن آپ نے بڑے سے، آپ اپنی بات پوری کر لیں پھر میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. جی، وہ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ یہاں پہ زمین یہ والی ہے کہ جس کے ہاں کتاب سینٹرک ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس سے پہلے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ بھئی جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے فرمایا ہے یوں ہو گیا ہے، فلاں اسکالر نے یہ کہا ہے یوں ہو گیا ہے، یہ اوور آل جس چیز کو ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہے وہ یوں چل رہی ہے. اس کو تبدیل کرنے میں شاہ صاحب کا کام ہے کہ شاہ صاحب اس سے نکال کر ٹیکسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو بحیثیت کتاب بطور کتاب دیکھنے، سمجھنے اور آگے بڑھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایک نیا سیگمنٹ داخل کرتے ہیں ہماری علمیات کے اندر. یہ بظاہر یہی چیز محسوس ہوتی ہے. بلکہ میں اس حوالے سے 2-3 ہفتے پہلے غامدی صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جواب میں. میرا اپنا رجحان بھی یہی تھا جتنا کچھ ہم نے ڈسکور کیا، تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا کہ یہ پوری جو زمین ہے، زمین میں اس طرح کی چیز ہی نہیں. اچھا، تو اس پہ آپ کی بات پوری ہوگی؟ سوری جی آپ کی بات پوری ہوگی میں نے کہا. جی جی جی. اچھا چلیں، میں اس پہ آج کوشش کریں گے کلاس میں تھوڑی پہلے ختم کر لیں اگر لوگوں کو مزید سوال نہیں ہے، تاکہ آپ دوستوں سے بھی وقت گزار سکیں. میں تھوڑی دیر بلکہ پہلے سوچ رہا تھا آپ دوستوں کے بارے میں، زاویہ والے سارے کے بارے میں. میرا خیال ہے عثمان شاید گئے ہوئے ہیں جرمنی پڑھنے کے لیے کہیں شاید. اچھا جی بالکل عثمان. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ سے میں یہ کہتا ہوں، آپ کی بات کی طرف واپس جاتے ہوئے تھوڑی انٹرپشن آ گئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ ابھی تک قرآن یا اسلام کی روح تک نہیں پہنچ سکے. یہ اگر اسٹیٹمنٹ بڑی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ بڑی نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت سارے لوگ اس سے ڈیفر کریں گے اس بنیاد پر، وہ کہیں گے کہ روح تو ہمارے پاس ہی، آپ تو لفظوں کے غلام. نہیں ان اے سینس. اچھا جی آپ بات کریں. جی مطلب آپ میری نہیں، بات آپ فرمائیں. ہمیں جیسے ہوتا ہے کہ روح تک جو اللہ چاہتے ہیں وہاں تک شاید ہم نہیں پہنچ پائے ابھی تک، صدیاں بیت گئی. اس کو یوں بھی میرے خیال میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تاریخ کا یا انسانوں کا، اور جو جتنا بڑا میٹر ہوتا ہے، اہم امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ مختلف طریقوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم سب کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ
خود بیان کرے گا یا اس نے کیا ہے تو جس ذات کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ سامنے کیا ہے، جن پر نازل کیا ہے، ان کے پاس تو اس کی سمجھ کی اور تفہیم کی ویریفیکیشن کے لیے براہ راست ایک ذریعہ موجود ہے، ٹول موجود ہے. کیا مراد ہے کیا نہیں ہے وہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. بعد میں آنے والے لوگ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. اسپیکولیٹ لفظ تھوڑا سا ونس اگین لوز ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جی، اس سعی اور اس کوشش کی دیانتدار ہونا، مخلصانہ ہونا، باعث سے اوپر ہونا، ذہین ہونا، ذہین نہیں جینیس ہونا اس بندے کا، اور اس کا ویل اویئر ہونا اپنی سراؤنڈنگ کا، اپنی انوائرمنٹ کا، اور زندگیوں کو کھپا دینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے لازمی اس کا حصہ ہیں، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اب یہ کام ونس اگین بہت ہی ریئر لوگوں کا کام ہے، ہر کسی کا ہے نہیں ہے. کوئی جینیس پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جب کام کرتے ہیں اس میں بہت سارے فیکٹرز اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اس کی زندگی کے، اس کے پرسنل. آج کل تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں یا ان کی انکلینیشنز ہوتی ہیں فکری بھی، وہ ان کے سائیکولوجیکل جو کچھ بھی ان کا سفر جرنی ہوتا ہے اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. ڈیپ ڈاؤن وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ والا فیکٹر کام کر رہا ہے، لیکن ان کی ڈیسیجن میکنگ میں اس چیز کا بڑا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا بھی اس کے اندر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سائنٹیفک پس منظر سے آنے والے لوگوں کو کی اپروچ ہی بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کو میں عرض یوں کرنا چاہوں گا کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں کتاب، ریفرنس، اب تو ویژولائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، تو ویژول چیزیں یہ بہت ہی فیصلہ کن کردار کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. جبکہ ایک بڑا زمانہ انسانوں پر ایسا گزرا ہے کہ وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی بھی کوئی غائبانہ تشریح کی طرف جانے کا رجحان زیادہ تھا، کیونکہ یہ والی انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی کہ ہم اتنی بڑی کائنات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا اتنے بڑے بڑے مسائل کو ہمارا پہنچنا تو بڑا مشکل کام ہے. اب ہم انسان کا ذرا جگر بھی بڑا ہو گیا ہے، دل بھی بڑا ہو گیا ہے سائنٹیفک ایکسپلوریشن کے بعد، کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے اس کو جو حوصلہ بخشا ہے، اس حوصلے نے پھر دو طرح سے کام کیا. ایک یہ کہ کچھ بہت فنڈامنٹلز کے بارے میں اس نے کلیئرٹی پیدا کر دی ہے، اور کچھ اپنی، میرے خیال میں یہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اپنی اوقات سے بڑے فیصلے کرنا بھی شروع کر دی. ونس اگین ایک بیلنس کی ضرورت ہے، اس میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں پر اگر ہمیں یہ گیپ نظر آتا ہے تو اس میں یہ والی چیز ہے امپورٹنٹ. چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے وہ جو بات بڑے جگر والی کہی، وہ تو خیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے فیصلے بڑے جگر والے تھے، لیکن ان کو چونکہ ڈائریکٹ اللہ کی مدد حاصل تھی اس لیے انہوں نے کر لیے. لیکن انسان اگر میں مثلا میرا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمیں بھی خاص مقبول فکر سے آیا ہوں، میرے والد امام تھے، اس کے بعد ہم چھوٹے تھے مسجد میں پڑھتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، حفظ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے. اب جب سے غامدی صاحب سے تعارف ہوا ہے میں قرآن کو سنتا ہوں، مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں، اکثر میں قرآن کو سنتا ہوں. جب آپ سنتے رہتے ہو سن کے آپ کے دماغ میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. مثلا اس دن میں غالباً سورہ حج میں یا ون آف دی سورہ اللہ آخری آیت میں یہ کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کو تم لوگ ہمارے پاس آؤ گے نا تو ہم فیصلہ کر دیں گے کہ تم ٹھیک ہو کہ وہ کون ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، تو آپ جب اتنی چیزوں کو ڈیپلی سوچنا شروع کرتے ہو، مثلا میں اپنی استغفر اللہ کو اپنی بات نہیں کر جنرل کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان سوچنا شروع کرتا ہے پھر اس کو قرآن کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، مطلب کہ ریگارڈلیس کہ آپ تفسیر پڑھو یا نہ پڑھو. جیسے آپ نے کہا کہ ہم کیا میرے لیے قرآن، اللہ سے تعلق، کیا واقعی میرے لیے کوئی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر تو میرے لیے مسئلہ ہے دین آئی تھنک کہ ہم لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اٹ از ویری مچ پاسبل، یہ میری کامنٹری ہے، سوری کوئی کوشچن نہیں ہے، مطلب میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بالکل اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں اس پہ. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ آج کی اس دنیا میں بھی یو کین ویری مچ کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسڈ آن قرآن. ٹھیک ہے، ناٹ لائک اینی ادر اسپرچویلٹی اور اینی تھنگ، واقعی آپ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے خدا سے بات کر سکتے ہو، اپنی چیزوں کو فیل کر سکتے ہو، آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. تو اصل تو زندگی کا مقصد یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ہم آئے اوپر سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا
تو بس ہم آگے یہاں کے پریشان ہو گئے یار کہاں جائیں گے, کس طرف جائیں گے, ہر طرف تو پرابلمز ہی ہے نا, کبھی فیملی میں, کبھی جاب میں, کبھی بزنس میں, تو کون ہے جو ہمیں سنبھال لے گا؟ تو میرا خیال ہے معاشرہ اللہ کی کوئی نہیں حوصلہ دیتا, ہر کوئی یہی کہتا ہے بس مارے گے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اور تمہارا کیا بنے گا. تو آئی تھنک قرآن از اے ویری گڈ ایگزامپل. تو سوری ناٹ ایگزامپل, لائک قرآن از اے کیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے, مثالی نمونہ ہے, نمونہ, یس ایگزیکٹلی, دیٹ از بینچ مارک ہمارے لیے, تو ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. یہ دیکھیے ہمارے ہاں چیزوں کو نا انٹرپریٹ کرنے کی مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے اس طرح کی کوئی چیز شاید اگر آپ کے اس سے کبھی نظروں سے گزری ہو یا کسی سے سنی ہو, دیکھی ہوگی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ سائنس کی باتیں کرتے ہیں. بڑے بڑے سائنسدانوں کے اس طرح کے کنفیشنز یا اعترافات لکھے ہوئے یا کہیں نہ کہیں ریکارڈڈ موجود ہیں کہ وہ اچانک سا ان کے ذہن میں بات آئی اور انہوں نے اس پر کام کیا اور اس سے کوئی بڑی چیز ڈسکور. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں خاص طور پر ہمارے کانٹیکس میں بہت بیان کی جاتی ہیں, لکھی پڑھی جاتی ہیں. تو کہیں پہ بات چیت ہو رہی تھی ہماری, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اچانک کسی کے ذہن میں یہ بات آئی, لیکن آپ یہ اس اچانک والے ایک لمحے کو کنسیڈر کرتے ہو اور پیچھے اس کی جو 50 سال کا کنیکٹیوٹی ہے اس فیلڈ کے ساتھ, اس نالج کے ساتھ, اس علم کے ساتھ, دن رات کا سونا جاگنا, سنتے رہنا, کام کرتے رہنا, متوجہ رہنا, وہ کدھر گیا؟ اگر وہ کنیکٹیوٹی نہ ہو تو اس طرح کے خیال اگر آئیں بھی, وہی والی بات کہ اگر وہ آئنسٹائن تھے کہ اگر وہ اس کی نیوٹن تھے, کون جو ایپل کے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے, نیوٹن غالباً, جی نیوٹن غالباً, وہاں جی ہاں نیوٹن ہی تھے. تو نیوٹن جب اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اگر وہ کہانی ٹھیک ہے, تو انہوں نے گرتے ہوئے ایپل کو دیکھا تو اس سے انہوں نے گریوٹی کے بارے میں سوچنا شروع کیا. میرے پاس گرتا تو میں نے اس کو اٹھا کے کھا لینا, 2 کر زیادہ زیادہ کھا لینا, کیونکہ میری پریویسلی وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ میں, اور میرا وہ مسئلہ ہی نہیں. آپ والی بات کہ اگر ہم اپنے کام کرتے ہوئے, ہم چلتے پھرتے ہوئے, یہ بھی نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے بندہ آبسیس ہو جائے, لیکن ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں علم کے ساتھ, فکر کے ساتھ. میں اکثر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں گاؤں جاتے ہوئے, یہ میں چاہ رہا ہوں میں لکھوں گا اس چیز کو, بڑا عجیب سے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ اکثر مجھے ہمارا وہ ہزاروں موٹر وے ہے اس کی طرف مڑنے کے لیے, یہ پشاور والے موٹر وے سے ایک جگہ سے مڑنا ہوتا ہے, اور میں اکثر اس سے تھوڑا آگے پیچھے مجھے جو نا یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پیچھے مجھ سے رہ گیا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ڈرائیو کرتے ہوئے اس وقت میں سوچوں میں کہیں اور چلا جاتا ہوں, حالانکہ میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں, میری زندگی اس پر, میرے اس اسٹیئرنگ کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتی ہے, منحصر ہوتی ہے. ذرا سے ادھر ادھر ہوگے تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ کتنی مطلب ڈسکنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے آپ کسی اور طرف چیز کے ساتھ, تو آپ کو اتنا ویزیبل چیز آپ کی نظروں سے ہٹ جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مینٹلی, فکری طور پر, تو کیسے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو انسانوں کی سمجھ ہی کے لیے نازل کیا گیا اس پر کھلے نہیں, اور اس کے ساتھ وہ اس کی اٹیچمنٹ نہ ہو, اور اس کے ہاں وہ میزان نہ بنے, حمدی صاحب کے الفاظ میں فیصلہ کن نہ بنے, آیات کو سن کر وہ چیزیں. ہمارے ہم یہ البیان کے ترجمے کو ریکارڈ کر رہے تھے, یہ باتیں وہ سختی سے پابندی ہے کہ میں نہ بتاؤں, میں نام نہیں لیتا ہوں, آپ حضرات نے سنا ہوگا. وہ ایک ترجمہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا, یہ اویلیبل ہے آن لائن پڑھتے ہوئے. تو وہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں, وہ جب پڑھتے تھے تو وہ یعنی ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی, یعنی ریکارڈنگ کے لیے پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ حالت ان پر طاری ہو جاتی تھی, اور میں باہر بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا, میں وہ ٹیکسٹ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو وہ یعنی اتنا اس کے اندر اثر ہے, صرف آپ فوکس کرتے ہیں یا آپ اس کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں. یہ خود ان لوگوں نے, بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے روایتی علماء ہیں وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں. یہ نیوٹن والی بات سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی بڑے کتابوں میں تفاسیر میں لکھوں کہ بھی میں نے ایک آیت کو 70,000 مرتبہ پڑھا تب جا کر کھلی. اب 70,000 مطلب پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی انہوں نے کوئی تصویر لے کر سنا, یعنی بار بار پڑھتا رہا, غور کرتا رہا یا سنتا رہا, اس کے بارے میں فکر کرتا رہا, تو اچانک ایک عقدہ کھلا کہ اچھا یہ چیز. تو اسی طرح ہوتا ہے, ہم اگر اس کو مقصد بنا دیں تو وہ کھل جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. سوری میں اور آپ دونوں ہی بات کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ کی بات تو بڑی علمی ہے, لوگ میری باتوں سے بور نہ ہو رہے ہوں. آپ اکثر ایک چیز سنتے ہیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں اچانک سے آسانیاں ہو جاتی ہیں نا, مثال کے طور پہ, یا زندگی میں ایک دم سے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آئی تھنک کہ اگر ہم زندگی کو تھوڑا بیٹھ کے پیچھے دیکھیں نا, تو ہم نے اتنی زیادہ بار بار غلطیاں کی ہوتی ہیں کہ اللہ ہر دفعہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تمہیں.
لیکن جب وہ انسان پکڑا جاتا ہے حرکتیں اپنی ہوتی ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں پھنس جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے فلا میرے ساتھ کیوں ہو گیا. یہ وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے 50 سال غور کیا تو پھر سیب کی سمجھ آئی. ایسے ہی جیسے خدا سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا، یہی آئی تھنک میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن اس لیے آیا کہ تمہیں بتایا کہ دیکھو دنیا میں پریشان مت ہونا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تمہارے، ایونچولی تو انسان نے فوت ہی ہو جانا انشاءاللہ، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں. لیکن اگر انسان ان چیزوں کو لے کے چلے تو مسئلے آپ کی زندگی میں ہیں، میری بھی ہیں، ہر کسی کے اپنے. میں صرف یہ فرق سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یورپ میں جو رہتے ہیں، خاص طور پہ یورپ امریکہ میں ابھی ریسنٹلی پاکستان تھا، لاسٹ ویک پاکستان سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مسئلوں کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں. ایک انسان میں بھی دھول مٹی میں ان چیزوں کے ساتھ پریشان بیٹھا ہوا ہے. شاید ہم موضوع سے ہٹ گئے، ہم سوری فار دیٹ، لیکن ایونچولی کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور جو بندہ یورپ میں رہتا ہے نا وہ صاف ستھرے اچھے ماحول میں رہ کے پریشان، دونوں پریشان ہیں. وہ گندے کپڑے پہن کے پریشان ہے یا اچھے کپڑے پہن کے پریشان. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان اس دنیا میں پریشان نہ ہو اگر اس کا دماغ کام کرتا ہے. لیکن ایونچولی سب سے بڑی ہیلپ آپ دیکھیں، جتنی مرضی آپ نے فلاسفی پڑھی ہو، جس کو مرضی پڑھی ہو، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی دنیا بس اینڈ از گلوم، مطلب کہ بس بیڈ. اور آئیے دیکھیں آپ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، اکثر ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں نظر آیا وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے گورا ہے کالا ہے، ایونچولی سارے ہی پریشان ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کے. لیکن اللہ ماشاء اللہ if you're connected to Allah سبحانہ و تعالیٰ then you say okay fine، مطلب ہم تو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ قرآن سے بڑی مطلب آپ کو کہیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملتی جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے. دیکھو نا میرے جی میرے والد صاحب ساری زندگی انہوں نے تبلیغی جماعت میں اور اس میں انہوں نے گزاری ہے. اور وہ ابھی جب گھر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ ٹائم باہر گزارتے ہیں، مساجد میں، مراکز میں، بہت کم، ریئرلی گھر پر ہوتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو یعنی میری ساری بہنیں، ہمارے امی، بھائی، ایون کزنز، ہم سب لوگ نا دنیا جہان کا ہر طرح کا کمفرٹ انہیں میسر کرنے کے چکر میں، لیکن وہ ہم وہ نا ان کو وہ گلومنگ نہیں دیکھتے ہیں یہاں. تو یہ بندہ جو ہے نا کھل رہا ہے یا کوئی ٹھیک ہے بس نارمل سے ہوتا ہے. لیکن وہ جب چلے جاتے ہیں ادھر اس اپنے ماحول میں جس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو پھر فون پر بھی وہ اتنے حشاش پشاش ہیں. یہ میرے خیال میں اسی چیز کا ہے نا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز آپ کو جوڑتی ہے، اللہ کا ذکر، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، متوجہ رہنا، تو وہ پھر آپ کی، ہمیں جو مسائل ہوتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں جی وہ یہ معاملہ کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں سن کر آگے سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اتنا ذکر کرو، یہ جو نفل مجید کو پڑھو، اللہ تعالیٰ خیر کرے. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم اتنے بڑے بڑے مسائل ذکر کر رہے ہیں اور والد صاحب کو پرواہ ہی نہیں. وہ جوڑنے والی بات وہی ہے، خدا کے ساتھ تعلق. چلیں آخری فیو منٹس میں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ قرآن لوگوں نے پڑھا، آپ نے جو سمجھا، جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جو بات کو ختم کرتے ہیں تو اینڈ بھی کہتے ہیں نا کہ ساری جو ہے وہ سمندر جو ہیں وہ بن جائیں سیاہی. یہ آیت بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی. اس خدا کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ چلو جی 5 نمازیں پڑھ لی تو خدا مل گیا، ٹھیک ہے. پھر جب اپنے مسئلے کھڑے ہوتے پھر اللہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں نا کہ جو کون ہے جو سبز درختوں میں سے آگ نکالتا ہے. تو وہی بات ہے. پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ. تو مطلب ایسے خدا سے تعلق یار کہ آپ سے باتیں کرتے کرتے آنکھیں بھیگنا شروع، مطلب مجھے ایموشنل ہو رہا ہوں کہ وہ خدا یار، اور اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک کتاب اللہ نے دی قرآن، اور ہم کہاں چلے گئے، کس طرح پہنچ گئے. میری ساجد امیر صاحب سے بھی کبھی کبھار اکثر ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھار میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی مباحث میں اتنے دور چلے جاتے ہیں شاید ہم روح سے ہٹ جاتے ہیں. دونوں چیزوں کا ایک الگ الگ ریلم ہے، اس کو میرے خیال میں مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، کئی سارے اہل علم، غامدی صاحب سے تو آپ زیادہ حضرات واقف ہیں، اور ہمارے استاد علامہ مولانا ڈاکٹر خالد عمار خان ناصر صاحب، جب آپ ان کو، ان کے علم کو، ان کی انٹیلیجنس کو، اسٹکر کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو
کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ بندہ تو کتاب پڑھ پڑھ کے اتنا تھکا ہوتا ہوگا تو یہ اس کے علاوہ بس عبادتوں کو حساب کتاب بھی کرتا ہوگا. لیکن ان کے پاس آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں, ان کے معمولات کو دیکھیں, اور سفر و حضر میں ہم بیٹھیں گے تو کوئی ظاہر کوئی علم کی یا کوئی بحث وحث ہوگی یا کوئی گپ شپ کر رہے ہوں گے. وہ جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو ان کا ایک خاص سلسلہ ہے, کچھ آیات کا پڑھنا, کچھ اللہ تعالیٰ کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ جو بیلنس ہے یہ بڑا اس طرح کے, اگر آپ کی وہ فکری چیزیں نہیں ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے. اگر فکر ہے تو صرف فکر ہے تو وہ جو ہے نا روایتیں کہ بھئی زیادہ علم تو شیطان کے پاس بھی ہے, اس سے میرے خیال میں اسی طرح کی چیزوں کو نکالنے کے لیے کہ آپ بالکل صرف وہ لفظوں یا فکروں یا فلسفوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو وہ مقصد جو ہے عبادت کا تعلق خدا کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مٹ جائے گا. میں آپ سے بڑا بڑی نقصان کی معافی بات چاہتا ہے. ہوں, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں سری, میرا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہنے کا تھا. مجھے یہاں پہ رام سر جب ہمارے پاس 2020 میں آئے تھے, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, اور واقعی ہی آپ نے بھی وقت گزارا ان کے ساتھ. جب واقعی آپ ہوٹل میں جاؤ, ان سے ملو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شریف آدمی ہے یار بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور اگر اسلام دین آپ کو شریف نہیں بنائے گا نا, there is a question mark on that. This is my understanding of it. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کی بات سوری میں نے کاٹ دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دین ایک ہی ہے کہ اگر آپ مجھے کسی شخص کے بارے میں خبردار کر رہے ہو اور اسی کے بارے میں چغلی کر رہے ہو, اگر آپ دونوں باتوں کو غور کریں گے باتیں ایک جیسی ہوں گی, لیکن اس کا ایک بیلنس ہے درمیان میں کہ آپ کیا وجہ سے کر رہے ہو. تو یہی چیز ہے. سوری آج کا میں نے آپ کا لیکچر ہائی جیک ہی کر لیا, ہم کو سوری بتایا. نہیں, مسلمانوں کو تواسی بالحق اور تواسی بالصبر والی چیزوں میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو ہمیں اسی طرح متوجہ کرنا چاہیے جب جہاں پہ موقع ملے. بات بھی میرے خیال میں کوئی سوال بھی اور نہیں تھا تو یہ والی چیزیں بھی ہو چلیے, سکتی نہیں ہیں. بالکل بھی, دیکھیں الٹیمیٹلی کیا تھا کہ تعلق باللہ سب سے بڑی چیز ہے, اس پہ ہم جو ہے وہ, میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں چلنا. تو آپ کا بہت شکریہ وقاص بھائی, آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو پلیز کر دیجیے اپنے اس کے ساتھ. جی میرے خیال میں کافی ہے. ہم اگلے کوشش کروں گا کہ میں اگلے میں یہ جو کچھ ریفرنسز کے حوالے سے درمیان میں بات ہوئی ان کو بھی, اور کچھ بکس کا انٹروڈکشن جو میں نے اس میں بھی کیا ہوا تھا وہ بھی ساتھ ملا کر ہم جو ہے اس کو پھر کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. وہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس سیگمنٹ کا. باقی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چاہا تو اور چیزیں. چلیں, آپ کا بہت شکریہ, باقی لوگوں کا بہت شکریہ. تو آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو سلام. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور انشاءاللہ. وعلیکم السلام. اوکے جی السلام علیکم. اور پاور پوائنٹ پلیز شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک.